لاسٹ میں نے آپ لوگ کو جو اینڈ کیا تھا وہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کا بتایا تھا کہ کیوں بگاڑ ہوتا ہے جب ادارے اپنے مکمل کام نہیں کر رہے ہوتے. کوئی ایک فرد واحد بھی اگر امپراپر ورک کرے یا پراپر طریقے سے کام نہیں ہوگا تو وہ آرگنائزیشن میں تباہی کا سبب بنے گا. اسی طرح جب 1 2 3 4 بہت سارے فیکلٹیز کے لوگ اپنے اپنے کردار کا ادا نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ سب سوسائٹی میں تو بگاڑ ہوتا ہے، کیونکہ کمپنیاں جو ہیں پھر وہ نہیں صحیح سے فلورش کر پاتی ہیں، ترقی نہیں کر پاتی ہیں، اور پھر اس طرح مہنگائی بڑھتی ہے، کرپشن بڑھتی ہے. 1 2 3 جتنے بھی لوگ اگر اپنے طریقے سے کام نہ کریں، اپنے فرائض پورے نہ کریں تو ہر ایک آرگنائزیشن میں تباہی کا سبب بنتا ہے. دوسرے یہ کہ اس طرح پھر ہماری سماج میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، سوشل پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے. جہاں یہ اگر جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں نا، وہاں پہ یہ ساری پرابلمس کم ہوتی ہیں کیونکہ وہ پوری ترقی کر چکی ہوتی ہیں. ان میں جو ہے جب انسان باہمی اتفاق سے کام نہیں کرے گا، اپنے پورا ورک پراپر طریقے سے نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ بگاڑ تو ہوگا، پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا، ورک شیڈیول کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح وہ پرابلم ہو جائے گی، آج کا کام کل پہ، کل کا پھر پرسوں پہ، ایک لاٹس آف برڈن بڑھ جائے گا. اس طرح سارے کام چھوڑیں گے، ڈسپلن نہیں ہوگا ورک میں تو پھر وہ کمپنی تو خراب ہوگی. اسی طرح سارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی سست ہو جائیں گے. جب ہر ادارہ سست ہو جائے گا تو کیسے سماج جو ہے، کیسے ملک ترقی کرے گا. تو اپنا اپنا فرائض انسان کو کسی ایک پہ بات نہیں ہوتی، سب کو اپنا، جب تک ڈسپلن سے کام نہیں ہوگا تب تک یہ پرابلمس چلتی رہیں. یہ بات ہے، ہر اسٹیٹ کو اپنی مکمل طریقے سے کرنی چاہیے، ورک کرنا چاہیے، ورنہ پھر جو ہے معاشرے میں ڈس آرگنائزیشن پیدا ہو جاتی ہے، سوسائٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، بگاڑ ہو جاتی ہے. اچھا جی، یہ سب ہمارے اور چھوٹی سی مزید پرابلمس ہوتی ہیں، سوسائٹی کی پرابلمس ہوتی ہیں. سوشل ڈسپلن کا ہونا معاشرے میں بہت اہم پوائنٹ ہے. جو مسئلے ہیں اسی چیزوں سے حل ہوتے ہیں کہ جہاں ڈسپلن ہو، جہاں ڈسپلن نہیں ہوگا وہاں پر آہستہ آہستہ آرگنائزیشنس ہماری تباہ ہونے لگیں گی، اور اب ہو رہی. کوئی حل نہیں ہے، اپنا سب سے بڑا حل یہی ہے انسان اپنا جو ہے نا نیڈ پوری کرنی ہے. اپنی نیڈ جب انسان کی پوری ہوگی، اسی طرح اس ادارے کی نیڈ پوری ہوگی. جب انسان پورا اپنا ورک پراپر طریقے سے کرے گا تو پھر کہاں سے بتائیں، کہاں سے پرابلمس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، کہیں سے کوئی پرابلم نہیں کھڑی ہوگی. ساری فیکلٹیز اپنا پراپر نظام پراپر طریقے سے اپنے کام کریں گی، پورا ورک صحیح ہوگا تو پھر جو ہے کمپنی بھی آگے بڑھے گی. انسان کی پرسنالٹی بھی، وہ جب انسان ترقی کرنے لگتا ہے نا تو اس کی پرسنالٹی خود بخود جو ہے آگے اپنے آپ کو بہت ہی وہ خود اسمارٹ اور پرامید سمجھتا ہے. اسی طرح وہ جو ہے ہماری کمپنیاں بھی پھر اسی طرح خوش ہوتی ہیں، ہمارے کمپنی فلورش کرتی ہے، ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا. اگر انسان ہی طریقے سے کام نہیں کرے گا، ہم اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں تو ڈس آرگنائزیشن پیدا ہونی ہے نا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، جب ہمارا گھر ہے جو
ہم اگر اپنے گھر کا پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے تو ہمارے گھر صاف ستھرا نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے کام نہیں ہوتے پراپر طریقے سے، ڈسپلن ہی نہیں ہوتا کسی چیز میں، تو پھر نہ اتفاقیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. اس طریقے سے کام ہوگا، سب مل بانٹ کے کام کریں گے، اتحاد لے کر آئیں گے، محبت لے کر آئیں گے اپنے اندر، اپنے لہجوں میں، تو سب مسئلے حل ہوں گے. گھر بھی صحیح رہے گا، صاف ستھرا بھی رہے گا، کام بھی پورے ہوں گے. اسی طرح ایک تنظیم چلانے کے لیے بھی یہی ہونا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اندر قابلیت ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، اور اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ وہ فیصلے صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر کرے. جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو ہمارے جو معاشرے میں بگاڑ ہے، سماجی بگاڑ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا. سماجی بگاڑ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جب انسان ترقی نہیں کرے گا، دوسرے لوگوں کے آگے اس کو ہچکچاہٹ ہوگی آگے کہ میں دوسروں سے کمتر ہوں. دوسروں کے نظریات اس کے اندر جو ہیں، دوسرے نظریں یہ ہوں گے، لوگ اس کو غلط سمجھیں گے کہ یہ تو قابل نہیں ہے، اس میں نہ جسمانی قوت بھی نہیں ہے، کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح پورے یہی ساری چیزیں پھر ایک پوری سوسائٹی میں شامل ہوتی ہیں. پھر انسان چڑچڑا ہوتا ہے، پھر وہ غلط راستے پہ چل جاتا ہے. پھر اس سے ڈس آرگنائزیشنس بڑھتی ہیں. جب ایک انسان اپنی کامن نیڈس پوری کرے گا تو پھر وہ خود بھی سیٹسفائی ہوگا، اس کا فیملی ممبر بھی سیٹسفائی ہوگا. اسی طرح ایک ادارے کا کام مکمل ہوگا طریقے سے تو وہ ادارہ بھی ترقی کرے گا، اس میں کوئی ڈس آرگنائزیشن نہیں ہوگی. اور پھر وہ ڈس آرگنائزیشن جو ہے جب ہوگی نہیں تو کہاں سے تو ترقی نہ ہونے کا کوئی سبب بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان قابل ہے، اپنے پورے فرائض پورے کر رہا ہے، چاہے ورک پورا کر رہا ہے، کمپلیٹ کر رہا ہے اپنا ٹاسک. تو ہر بندہ اپنے ورک ٹاسک پورے کرے گا تو کہیں سے پرابلم اٹھے گی نہیں. اور جہاں پرابلم اٹھنا شروع ہوتی ہے وہ انہی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ بد انتظامیہ ہوتی ہے، کوئی بھی اپنا ریلیشن اچھا نہیں کرا ہوتا، آپس میں لوگوں کے ریلیشنس بھی آپس میں صحیح نہیں ہوتے. پھر ان لوگ میں غصہ بڑھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کو اور جلن حسد پیدا ہو جاتی ہے. ایک ہمارے معاشرے میں جلن حسد کا بھی نا بہت بڑا ڈس آرڈر ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر صبر ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، خود اعتماد نہ خود ہوتے نہ کسی اور کو ہونے دیتے. منشیات میں پھر منشیات کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، غصہ، ایک دوسرے چوری چکاری، مار کٹائی، لوٹ، یہ ساری پھر ڈس آرگنائزیشنس پیدا ہو جاتی ہیں. پھر یہ جو دوسرے ادارے ہیں پھر یہ ترقی کرنے لگتے ہیں، مطلب چور ڈکیت یہ لوگ کا پھر بول بالا ہو جاتا ہے. پورا کا پورا وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. عصبیت بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں، آپس میں بہت ساری نفرتیں انسان کے دل میں ہیں. لوگوں کی ترقی دیکھ کر جلن ہوتی ہے. بھئی آپ اپنا خود تعلیم حاصل کرو، خود بھی تعلیم حاصل کرو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تعلیم دو. جب اپنے ماحول میں ہی نفرت ہوگی، رنگ نسل میں ہم لوگ اپنی نفرتیں ڈال لیں، ایک دوسرے کے گھر ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال لیں، ایک مذہب کے نام پر نفرتیں ہیں، رنگ کے نام پر نفرتیں ہیں، عصبیتیں ہیں. مطلب عصبیت ہی ہوئی نا، ایک نفرت ڈالی ہوئی ہے. آپ نے اپنا لباس کے لیے ہے، لہجوں میں ہے نفرت، ذات کی نفرت ہے،
اور کیا کہیں گے، ہماری جو ہے معاشرے میں اس طرح ایک افراد کو دوسرے افراد سے نفرت ہے، ان کی زبانوں سے نفرت ہے، سب سے بڑا بگاڑ زبانوں سے نفرت ہے۔ بھائی زبان، آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ازبیت تو ہمارے مسلمانوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے، کہ ہم ایک مذہب سے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اب پھر سوشل چینجز ہمارے اندر کیسے آئیں گے، ہمارے تعلقات آپس میں کیسے صحیح ہوں گے؟ جب تعلقات ہی صحیح نہیں ہوں گے تو ماحول بگڑے گا، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جب آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں گے طریقے سے، انسان ایک محبت سے ایک دوسرے کے رائٹس پورے کریں گے، چھینیں گے نہیں، تو یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ نہیں اٹھیں گے ہی نہیں، اٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔